بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کا دوسرا روزہ ہے۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے کہ روزے کی اہمیت کے بارے میں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 184۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارے ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ گنتی کے دن ہیں۔ دیکھو جو رمضان شریف کے روزے ہیں یہ چند ہی دن ہیں، صرف 30 دن کے ہوتے ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، مطلب ہے گنتی کے شمار میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آگے فرما دیا تو تم جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کی حالت یہ ہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو مزید اس کی بیماری زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا یہ اگر کسی ڈاکٹر نے مستند سند یافتہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے اگر تو روزے رکھے گا تو مزید زیادہ بیمار ہوگا، یا اگر کمزور ہے تو اگر وہ روزے رکھے گا تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تو روزے رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا کوئی بیمار ہے اگر وہ تھوڑی بہت بیماری ہے اگر کوئی ڈاکٹر کہے اس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے۔ روزہ نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ رکھ لے۔ رمضان شریف جب گزر گئے، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر وہ روزے رکھ لے۔ آگے اور فرمایا جو سفر میں ہو، اگر کوئی بندہ کوئی مسافر ہے، کوئی سفر کر رہا ہے کسی بھی کام کے حوالے سے، اگر اس کا سفر کچھ علماء کہتے ہیں 92 کلومیٹر، کچھ کہتے ہیں 77 کلومیٹر، کچھ کہتے ہیں 98 کلومیٹر، مختلف اختلاف ہے تھوڑا بہت اس بات کا۔ اگر کسی کا سفر بہت زیادہ ہے، جیسے جہاں پہ کسی کو قصر نماز پڑھنے کے بارے میں حکم ہے، اگر کسی کی نماز قصر اس نے پڑھنی ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، جب وہ سفر سے واپس آ جائے پھر وہ روزے رکھ لے، اس لیے یہ فرما دیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی نے صبح سفر شروع کر دیا ہے، صبح سے روزہ رکھنے کے بعد سفر شروع کرنا ہے، پھر روزہ رکھے وہ لازمی۔ اگر وہ سفر بہت زیادہ لمبا ہے پھر تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے گا۔ اور آگے فرمایا جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ تکلیف ہوتی ہے یا بچے کو کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی روزے نہ رکھیں۔ اور کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے پھر وہ اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے یا بچے کا بیمار ہونے کا خطرہ ہے، پھر وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ ویسے اللہ پاک نے آگے فرما دیا کہ جنہیں اس کی طاقت ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا۔ پھر آگے اس کی وضاحت یہ فرما دی اگر کوئی بندہ روزہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتا، یا کچھ لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں ان کی صحت تندرست ہونے کا کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہوتی، اس لیے وہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کے روزے کا بدلہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے پھر اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا اس کے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا۔ آگے اللہ پر فرما دیا کہ جو انسان بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے، جتنی تھوڑی بہت اگر مشکلات آئیں پھر بھی لازمی روزہ رکھے۔ اور آگے فرما دیا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا اگر تم سمجھو اس بات کو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کر روزے کو ترک کر دیا جائے یا تھوڑی بہت تکلیف ہو، کیونکہ روزہ ایک مشکل کام ضرور ہے، مشکل ضرور آتی ہے، کیونکہ ایک روزہ رکھنا ایک اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ ہمیں یہ تقویٰ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اہمیت سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارک عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ جو ہے انسان کی صحت بہتر کرتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سوچ لیں، کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے پیٹ بڑھے ہوتے ہیں اور روزہ رکھنے سے ان کے پیٹ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا وزن زیادہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا وزن کم ہو، اگر وہ روزہ رکھنا شروع کر دے اس کا وزن بھی کم ہوگا۔ اور کافی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے معدے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر انسان روزہ رکھ لے وہ معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
کیونکہ معدہ انتظار کرتا ہے پورا سال کبھی بھی مجھے یہ تھوڑا سکون کرنے دے گا، کیونکہ معدے کو سکون ملتا ہے کم کھانے سے۔ اگر ہماری عادت بعض اوقات کیا ہوتی ہے، ہم ہر وقت سارا دن کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کا معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مختصر عرض کروں کہ تمام بیماریوں سے نجات ملتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اہمیت سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔